بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے، یہ سردار کون ہے؟ هم الجمہور والسادۃ من قوم فرعون، یہ ہیں قوم فرعون کے جمہور اور سادہ۔ سادہ سید کی جمع ہے، خیال کرو، سادہ بمعنی پاگل نہ بنا لو، سادہ سادات۔ وہ انہوں نے کہا مشورہ شورا بعد از مشورہ طلبیہ فرعون، اب شورا اسمبلی بیٹھ گئی، جنرل اسمبلی، قومی اسمبلی کا اجلاس فرعون نے طلب کیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے جو اس وقت کے لیڈر تھے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ البتہ جادوگر ہے، علیم ماہر، یہ ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، ارادہ رکھتا ہے نکالنے کا تم کو تمہاری زمین سے، پس کیا تم حکم دیتے ہو؟ فماذا تأمرون، پس کیا تم حکم دیتے ہو؟ یہ مشورہ کر رہا تھا اپنے سارے ایم این اے، ایم پی اے اور ساری شورا مجلس اقوام متحدہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اس نے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک دہشت گرد پیدا ہو گیا، ایک دہشت گرد پیدا ہو گیا جب اسامہ شہید رحمت اللہ علیہ تھے، یہ سارے فرعون اسی طرح ڈرتے تھے، ان کی سب کی شلواریں گیلی ہو جاتی تھی اور کہتے یہ کیا، یہ پتہ نہیں انسان ہے، فرشتے نام پڑ جاتا تھا تو یہ روتے تھے، تو یہ تو امتی ہے، جب پیغمبر موسیٰ کا نام آیا ہوگا تو فرعون بیچارے کا کیا حالت بنی ہوگی۔ ہاں تو اسامہ تو پھر بھی امتی تھا، جتنا مجاہدین سے کافر ڈرتے ہیں اتنا جہنم سے بھی نہیں ڈرتے، ان کو جہنم میں ڈال دو اتنا دکھ ان کو نہیں ہوگا جتنا مجاہدین سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ مجاہدین کی تاریخ سے واقف ہے، ان کے باپ دادا کے ساتھ جو مجاہدین نے کیا وہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلے 1200 سال تک ہم نے کافروں کو مارا ہے، 12 صدیاں ان کو مارے پڑی ہے، ہر جگہ پہ یہ بھاگے، اور ابھی 200-250 سال ہو گیا یہ قوت میں آئے، پہلے تو سب صدیاں یہ مار کھانے والے تھے اور ہمارے اکابر مارنے والے تھے، یہ 200-250 سال سے یہ کام الٹا ہوا ہماری نالائکی کی وجہ سے۔ وہ اپنی تاریخ کو نہیں بھولے، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ ہماری تاریخ کیا ہے ہم بھول گئے، ہماری تاریخ اب کرکٹ ہے، کرکٹر ہے، اور ہماری تاریخ میں اب عمران خان جیسے ہیرو ہے، عمران خان، بلاول، مولانا فضل الرحمان جیسے اکابر، اور اس طرح کے ہم نے کارٹون دیکھے، اس لیے پچھلی تاریخ ساری گئی، اور کافر وہ ہماری تاریخ بھی جانتا ہے، اپنی تاریخ بھی جانتا ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ ہوتا کیا رہا، ہر جگہ پہ ان کو مارے پڑی، ان کے قلعوں کے اندر جا کے مارے پڑی، ان کی حکومتیں گئی، فوجیں گئی، ان کے باپ دادا کو باندھ کے قلعوں کے دروازے پہ لٹکایا گیا،
تو یہ سب جہاد کی برکات اور جہاد کا روب اب تک ان کے دلوں پر باقی ہے. اس لیے وہ پورے جتنا سرمایہ ہے سارے کفار مل کر اسی پہ لگا رہے ہیں، جہاد نہ ہو، جہاد نہ ہو، جہاد نہ ہو. یہ دہشت گردی، کہیں کوئی مجاہد اٹھے پوری مشینری وہاں، پورا اسلحہ وہاں، ان کے تمام ایٹم، تمام اسلحے صرف اس لیے ہیں کہ کہیں جہاد نہ ہو. اور اب انہیں خطرہ ہے، پاکستان میں مولوی بھی رہتے ہیں، ایٹم بھی ہے، کوئی مولوی کے ہاتھ میں ایٹم نہ لگ جائے. ہاں، جب تک دوسرے اکابر کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو ایٹم کی جے پہرا دیں گے، حفاظت کریں گے. اور جس دن ان کو بھی پتہ نہیں بچوں، جس دن کسی طالب علم جب مولوی کے ہاتھ آیا تو اس نے دیکھنا 5 منٹ بھی نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو. ہاں، تمہاری خیر نہیں. یہ وہم تمہارا سچ ہے کہ اگر کسی مولوی یا طالب علم کے ہاتھ لگ گیا تو کام بڑا گڑبڑ ہے. تو بات اسی طرح انشاءاللہ 5 منٹ کا بھی تمہیں وقفہ نہیں ملے گا. ہاں بھئی دیکھو، مشورہ یریدو، پہلا 2 ایشو ہوتے ہیں قوم کو جمع کرنے کے، 2 کاز، 2 عنوان. کوئی لیڈر بھی ہو 2 چیزوں، مثلا ایک چیز ہے مذہب کو خطرہ ہے، عقیدے کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان کو دین کا خطرہ ہے. اگر فضل الرحمان نہ ہوتا، مدارس نہ ہوتے، مولانا فضل الرحمان نہ ہوتا، علماء نہ ہوتے، شیخ الحدیث نہ ہوتے، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا تب ہے کہ مولانا فضل الرحمان مریم نواز کے ساتھ ہے. ایک دن یہ الگ ہو جائیں تو پورا اسلامی سلطنتیں تباہ ہو جائیں اور مدارس ختم ہو جائیں، علماء وہ ختم ہو جائیں. تو یہ مذہبی خطرہ ہے دینی. اور دوسرا ہے ملکی خطرہ، جس کے محافظ پرویز مشرف، عمران خان، تو یہ سارے ملکی خطرہ ہے. اس بے ایمان نے کہا تھا پہلے پاکستان پھر اسلام. پہلے پاکستان ہے اور دین بعد میں ہے. یہ نعرہ لگانے والا بھی پہلے مرتد ہے، بعد میں روشن خیال ہے. تو اس نے نعرہ یہی لگایا تھا کہ پہلے ملک اور پھر دین ہے. تو جو ملک کو دین پر ترجیح دے وہ پہلے مرتد اور بعد میں روشن خیال. یرید ان یخرجکم، تم بھی لیڈر بنو گے. 2 بہانے ہوتے ہیں قوم کو اکٹھا کرنے کے، کہ ایک ہے دین کو خطرہ ہے، دوسرا ملک کو خطرہ ہے. اس نے دونوں بیان کیے. جہاں پر کیا کہا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، دیکھا ارادہ کرتا ہے نکال دے تم کو تمہارے ملک سے. سیاست کو خطرہ ہے، جمہوریت کو، ملکی خطرہ ہے، تمہیں وطن سے نکالنا چاہتا ہے. اور تمہارا ان یبدل دینکم، دوسرے مقام پہ عامی مومن میں دونوں خطرے ذکر کیے. تمہارا دین بھی بدل دے گا اور تمہارا سیاست بھی بدل جائے گی. فماذا تامرون، پس کیا تم حکم دیتے ہو؟ حکم دو سردارو، کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجہ باخاہ، مشورہ ارکان سلطنت. قالوا ارجہ، کہا انہوں نے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو. ارجے کا معنی مہلت دے اس کو اور اس کے
بھائی کو ایک معنی، اور دوسرا معنی لالچ دے اس کو اور اس کے بھائی کو کسی عہدے کی لالچ دے دے، ارجے لالچ دے اس کو، امید دلا، امید دلا کیا معنی؟ لالچ دے اس کو، جیسے یہ بے ایمان خریدتے ہیں لوگوں کو، مولویوں کو خریدتے ہیں، اس کو لالچ دے دے کہ تھوڑا سا دھرنا اٹھا لے، دھرنا اٹھا لے، آئندہ 5 سالے میں تو پھر MLA بن جائے گا۔ یہ اس طرح کے لالچ ہوتے ہیں۔ یا دیوبندیوں کو لالچ دینا پھر بھی تھوڑا مشکل ہے، بریلویوں کو تو 6 کروڑ صرف کہا تھا، 6 کروڑ، انہوں نے کہا رات کو خواب آیا، صبح دھرنا ختم۔ او لنگڑا صاحب العارج کو رات کو خواب آ گیا، ختم۔ وہ طاہر القادری جو جہاد کرنے آیا تھا عمران خان کے ساتھ مل کر، وہ بھی نفاذ اسلام کے لیے آیا تھا طاہر القادری، اور 40 دن ادھر رہے۔ اس کے پاس زنانیاں تھیں، اس کے پاس لڑکے تھے، تو وہ پوری نسل ایک نئی تیار کی، اور اب وہ کینیڈا میں ہے، اور یہ ادھر بے فکر ہے، جہاد ختم۔ وہاں پر اس وقت دور کا آپ دیکھیں، اور کفن اٹھا کے پھر رہا ہے، رات کو قبریں کھودی جا رہی ہیں، صبح یہ قافلہ حسینی ان قبروں میں ہوگا۔ اور لوگوں کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں بے ایمان، رات کو قبریں کھودی، کفنے، بس اب آپ مرنے والے ہیں، اور وہی مار کے کینیڈا ابھی تک بیٹھے، اور یہ بھی سارے اسی طرح۔ وہ حاملہ جو تھی وہ نسل بھی برآمد ہو گئی، وہ ایک نئی نسل آئندہ وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہو کے آئے گی۔ لالچ ہمیشہ یہ دیتے ہیں، جہاں انہوں نے بھی کہا کہ ارجے لالچ دے، ان کو کسی عہدے کا لالچ دے دے، اور اس کو بھی اس کے بھائی کو بھی، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دے شہروں میں حاشرین چپراسیوں کو حکم نامہ دے کر کہ وہ لائیں بِكُلِّ ساحر علیم، ہر جادوگر علیم ماہر، ماہر جادوگر لائیں